بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں غفران شختائی۔ فیصل آباد میں قومی صحت کارڈ کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے یہ کہا کہ ماضی میں ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے والے آج پیٹ ملا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سابق صدر آصف علی زرداری چیک بک لے کے گھوم رہے اور لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی کر لیں ان لوگوں کو سزا ضرور ملے گی۔ اور ایک اور جگہ پہ انہوں نے اپنے رہنماؤں سے ملاقات کے دوران یہ کہا کہ عوامی رابطے کی مہم کو بھی تیز کیا جائے۔ ایک طرف اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے تو دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف بھی اگریسو موڈ میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ معاملہ کہاں جا کر دم لے گا، آج کے پروگرام میں اس پر گفتگو کریں گے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں کہ فیصل واوڈا جن کا کیس جو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک الیکشن کمیشن میں رہا، اس کا تحریری فیصلہ آج سنا دیا گیا، انہیں تاحیات نااہل قرار دیا گیا ہے۔ 27 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ تھا اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ فیصل واوڈا نے امریکی شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروایا تھا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ انہوں نے شہریت کب چھوڑی۔ آگے کا سینیریو کیا ہوگا، سپریم کورٹ میں وہ اس فیصلے کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں، اس معاملے پر بھی گفتگو کریں گے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں کہ انڈیا کی ریاست کرناٹک میں پچھلے دنوں ایک خاتون طالب علم کے اوپر جب حجاب لینے کے حوالے سے آوازیں لگائی گئی، انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس خاتون نے جس کا نام مسکان بی بی تھا اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس کے بعد وہ ساری دنیا میں ہندوتوا نظریے کے خلاف اور انڈیا میں موجود اقلیتوں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے ایک بلند آواز بن گئی ہیں۔ اس معاملے پر بھی آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ پروگرام کے آخر میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ پی ایس ایل کا میلہ لاہور میں سجنے جا رہا ہے کل سے، اور آسٹریلیا کی ٹیم بھی جو ہے وہ 28 سال کے بعد پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھے گی اور اس کے دوران وہ 3 ٹیسٹ میچز اور 3 ون ڈے اور ایک T20 میچ بھی کھیلے گی۔ یہ دورہ 4 مارچ سے شروع ہو کر 15 اپریل تک جاری رہے گا۔ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں نامور صحافی، سنگ تجزیہ کار، دانشور، کالم نویس اور استاد محترم جناب سجاد میر صاحب۔ میر صاحب، فیصل آباد میں تقریب تو تھی صحت کارڈ کے حوالے سے، لیکن عمران خان نے جس تند اور تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیانات داغے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ اپوزیشن جو پیٹ پھاڑنے کی بات کرتی ہے آج اکٹھے ہو رہے ہیں، کچھ بھی کر لیں انہیں کسی طرح سے بھی ریلیف نہیں ملے گا، NRO نہیں ملے گا۔ سر، ایک طرف تو اپوزیشن جو ہے وہ پرت ہو رہی ہے، دوسری طرف حکومت بھی جو ہے وہ کسی طرح سے سکون کے یا ہوش میں رہنے کے مترادف نہیں ہے، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ مقابلہ ہوگا اور تگڑا ہوگا، شاید دنگل کی کیفیت ہوگی۔ جن کو آپ نے ڈاکو کہا تھا ان کو تو آپ نے ریلیف ہی نہیں دیا بلکہ کابینہ میں شامل کر دیا اور اپنا پارٹنر بنا دیا سیاسی۔ تو یہ جو آپ نعرے لگا رہے ہیں یہ کس لیے لگا رہے ہیں؟ اصل میں پچھلے دنوں یہ بات آئی تھی کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن جو تحریک چلانا چاہتی ہے، لانگ مارچ وغیرہ، نو کانفیڈنس موشن، اس کے جواب میں وہ ایک عوامی رابطہ کی مہم چلائیں گے، جلسے کریں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کس کو خطاب کر رہے ہیں، یہ کس سے مخاطب ہے؟ اپوزیشن سے؟ حکمران کبھی اپوزیشن سے کے خلاف تحریک تو نہیں چلایا کرتے، کس سے خلاف تحریک چلائیں گے؟ عوامی رابطہ مہم کہہ رہے ہیں آپ، لیکن یہاں کس کو شو کرنا چاہ رہے ہیں؟ مقتدرہ کو شو کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے، کوئی اور آپشن نہیں میرے سوا، میں برانڈ ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھی آپشن کی بات تو آپ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے، ان کے پاس میرے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہوتا، وہ تو ایک لیڈر ہوتا ہے جس کو پسند کرتے ہیں اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں برانڈ ہوں، میں بار بار کہا کرتا ہوں برانڈ کس چیز کے ہیں آپ؟ بس مجھے کیا، اگر کپڑا جو ہے برانڈ جو میں لے رہا ہوں وہ میرے جسم پہ سجتا نہیں ہے، میرے جسم پہ پھپتا نہیں ہے، مجھے آرام نہیں پہنچاتا ہے، یا یہ کہ وہ بہت مہنگا ہے تو میں تو نہیں پہنوں گا نا، میں کیوں پہنوں گا؟ جن کو برانڈ کا شوق ہوتا ہے وہ پہنا کرتے ہیں۔ وہ ویسے آپ جس چیز کے برانڈ تھے وہ کچھ اور تھا، وہ کچھ اور کہا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ آپ غلط چیز کو دوسری بات یہ کہ حکومت جب اس طرح کی عوامی رابطہ کی مہم میں آتی ہے تو اس کے نتائج کبھی کبھی نیگیٹو ہوا کرتے ہیں، لوگ چڑھ جاتے ہیں، مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں۔ اگر انہوں نے بھٹو صاحب نے کوشش کی تھی، اس میں سب سے بڑی تو مجھے مثال ابھی یاد ہے کہ جب اسد خان کراچی کا تاریخی جلوس نکلا تھا اور میلوں تک لوگ ہی لوگ تھے تو فیس دادا نے اعلان کیا میں بھی نکالوں گا، چند 100 کی ٹکڑیاں لے کے وہ چلتے پھر، چلیے آپ لوگ اکٹھے کر لیں گے، لوگوں کو یہ خیال ہوگا کہ آپ نے یہ بیوروکریسی کی مدد سے کیا ہے، تو اس کے اثرات منفی پڑتے ہیں نا جی، مثبت تو نہیں پڑتے۔ کس نے کہا کہ اس کا مثبت اثرات پڑتے ہیں؟ تو کمپین انہوں نے شروع کر دی ہے، آپ ان کے خلاف وہی بیانیہ جو یہ 3 سال سے دے رہے ہیں،
جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، احتساب کیا تو کیا کیا، غلط طور پہ سب کو جیل میں ڈالا، شاد خاقان کو ڈالا، خواجہ آصف کو ڈالا، اسد رفیق کو ڈالا، کس کو نہیں ڈالا آپ نے؟ اور ثابت کچھ بھی نہیں ہوا. ٹائم فش. اب آپ نے شہزاد اکبر کی چھٹی کرا دی کہ یہ کوئی اچھا برسٹر نہیں تھا، زلیخا بخاری یہ کہہ رہے ہیں، یا اس کو سینس نہیں ہے، کوئی عقل نہیں تھی، وغیرہ وغیرہ جو بھی کہنا چاہتے ہیں لوگ. اچھا لوگوں کو اس سے اب غرض نہیں، وہ کہتے ہیں مہنگائی دور کر بھائی، ملک کی گورننس، وہ گورننس کا لفظ تو نہیں استعمال کریں گے، وہ کہیں گے کوئی انتظام. اب پہلے رشوت تھی، اس کا ریٹ کم تھا، بڑھ گیا ہے، اب تو کوئی کام ہی رشوت بغیر نہیں ہوتا، ان کو ٹھیک کرو. تو میرے خیال میں یہ جانا کچھ نہیں. سر دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا اپوزیشن یارکر کرانے میں کامیاب ہوتی ہے، یا عمران خان اور ان کی پارٹی گوگلی کرا کے ان کو کوئی جو ہے وہ دھوکہ دے گی. مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے جناب صدیق الفاروق صاحب. سے ویسے عمران خان گوگلی بالو نہیں ہے، وہ یارکر کی بات کریں، وہ ان سوئمر تھا، اچھا تھا، لیکن یہ تو اب سارے باہر ہی بال نکال رہا ہے، اندر وکٹوں پہ آئی نہیں رہے. السلام علیکم صدیق الفاروق صاحب، میں سمجھ گیا بات آپ کی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا ہے جناب، عمران خان نکل گئے میدان میں، آ گئے میدان میں، ہے جمال لو، اب کیا ہوگا؟ اب تو جی پھر ہے جو والوں کا جو حشر ہوتا ہے وہ ہو جائے گا. اچھا، کل ان کے بڑے ایک نورتن نے فیصل آباد میں ریلی نکالی، تو اس کا حشر تو آپ نے سن لیا ہوگا. آپ بتا دیں نا ذرا، آپ بتا دیں. جی پھر جو بازار میں گئے تو پھر وہاں نواز شریف زندہ باد اور واپس جاؤ کے نعرے لگ گئے. تو اسی طرح سے آج ہم سن رہے تھے کہ وہ جلسہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب، لیکن کل کی ریلی کے اثرات جب دیکھے تو پھر کچھ سرکاری ملازمین کے ضلعوں میں ایک چھوٹا سا فنکشن کیا اور صحت کارڈ بانٹنے اپنی طرف سے بانٹے. اور صحت کارڈ کا عالم یہ ہے کہ جو ملازم مزدور ہیں پرائیویٹ کمپنیوں میں، وہ قانونی طور پر ان کا علاج کرانے کی پابند ہیں، اور وہ ان کا علاج کراتی بھی ہیں 1 لاکھ روپے سے 10 لاکھ روپے تک. لیکن یہ ہمارے مہربان جو ہیں یہ اسی طرح کا چکر چلا رہے ہیں، کہیں صحت کارڈ ہے، کہیں بے نظیر بھٹو کا جو بے نظیر کا پروگرام تھا امدادی، اس کو جناب انہوں نے اپنا نام نیا دے دیا، اور اب وہ کہتے ہیں یہ ہمارا پروگرام ہے. اسی طرح سے ابھی جب یہ کرپشن کے خلاف کی بات کرتے ہیں میر صاحب، یعنی کوئی ہوتا ہے، کوئی خدا کا بھی کرتا ہے، یہ سمجھتے ہیں واقعی شاید عوام کا حافظہ جو ہے وہ بالکل ہوتا ہی نہیں ہے. تو بھائی آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں کہ میں کرپشن ختم کروں گا، تو ابھی یہ 1 مہینہ نہیں ہوا کہ آپ نے نیب کے قانون میں اپوزیشن مخالفت ہی کرتی رہ گئی. آپ نے نیب کے قانون میں ترمیم کر کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے آپ کو بھی نیب کے شکنجے سے نکال لیا، اپنی کابینہ کو بھی نکال لیا، وزرائے اعلیٰ کو بھی نکال لیا، بیوروکریسی کو بھی نکال لیا. تو پھر اب نیب کس کا احتساب کرے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسے کام کیے ہوئے تھے اور کیے ہوئے ہیں کہ آپ کو ڈر لگ گیا کہ اب نیب کا ہاتھ مجھ پر پڑے گا. آپ نے نیب کے قانون میں ترمیم کی، لیکن آپ نے ترمیم کی تو آنے والے ترمیم کر کے پھر وہی کام کر لیں گے، اور آپ کے صرف واحد یعنی گندم، چینی، ادویات اور جناب پیٹرول اور LNG اور اسی طرح کی دوسری چیزیں، حتیٰ کہ غیر ملکی امداد جو کووڈ-19 کی آئی ہے 40 ارب روپے سے زیادہ کی کرپشن آپ کی اس میں بھی سامنے آ گئی ہے. تو یہ 2000 ارب سے زیادہ کی کرپشن تو یہ سامنے پڑی ہے. اور آپ جناب فرشتے بن کے لوگوں کے سامنے جانے کی کوشش کریں گے یا آپ کہیں گے میں نے بڑی خدمت کی ہے. تو میر صاحب جو غریب یا متوسط یا لوور مڈل کلاس کا آدمی جاتا ہے دکان پہ، وہ چینی خریدتا ہے، گھی خریدتا ہے، آٹا خریدتا ہے، وہ دوائیں خریدتا ہے، وہ کوئی پالش یا ڈٹرجنٹ جسے کہتے ہیں صابن کوئی چیز خریدتا ہے، تو اسے ان کی خدمت جو ہے وہ معلوم ہو جاتی ہے کہ کیا خدمت ہو رہی ہے. البتہ یہ ہمارے دوست جھوٹ بولنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. تو میں تو یہ تجویز کروں گا، آگے میں کچھ 1-2 باتیں اور بھی کروں گا، کہ اب
ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہیں ماشاءاللہ، یعنی حمزہ شہباز بھی بہت خوبصورت بات کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب خوبصورت بات کرتے ہیں، باقی ہمارے لیڈر ہیں، لیکن میں تجویز دوں گا مریم نواز صاحبہ کو کہ وہ اگلے چند دنوں کے بعد کوئی 8-10 ورکرز کنونشن کریں اور اس میں تقریریں کر کے ذرا عمران خان کے پروپیگنڈے کا توڑ کریں، کیونکہ ماشاءاللہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں گفتگو کرنے کی اور پروپیگنڈے کا توڑ کرنے کی صلاحیت دی ہے، اس سے ذرا انہیں ان کی اوقات یاد دلائیں۔ ٹھیک بات، ٹھیک بات۔ تو اس کے ساتھ ہی جناب میں یہ عرض کروں گا، جیسے آپ کی میں نے بات سنی ہے کہ بھائی آپ اگر عوام دوست ہیں تو پھر تو عوام کو معلوم ہونا چاہیے۔ میں ان دنوں 15-20 دنوں میں گیا ہوں سرگودا، خوشاب، منڈی بہاؤالدین، اس کے علاوہ میں یہ موٹر وے پہ آتا جاتا ہوں، اسلام آباد کی سڑکیں ہیں، ہر جگہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے حال خراب کر دیا ہے، آپ نے 1100 ارب روپے کا پیکج جو ہے وہ کراچی کے لیے اعلان کیا، آپ نے 11 روپے نہیں دیے۔ آپ نے بلوچستان کے لیے اعلان کیا، کوئی 700 روپے اگر آپ نے دیے ہیں تو بتائیں۔ آپ نے آپ کو یاد ہے 120 ارب روپے کا اعلان کیا تھا کوئی 1.5-2 مہینے پہلے، میں نے کہا تھا یہ 5 روپے روزانہ بھی نہیں بنتے 13 کروڑ کے لیے، وہ 5 روپے روزانہ بھی نہیں ملے۔ تو اس لیے آپ کے ان اعلانات کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ آپ نکلے باہر، میدان میں آئیں، دیکھیں پھر عوام آپ کا کیا حشر کرتے ہیں۔ خدا نہ کرے، اچھی بات نہیں ہوگی کہ لوگ گندے انڈے اور گندے ٹماٹر مارے ہیں اور کوئی جوتا دے مارے اور کوئی پھینکے اور کوئی اس طرح کرے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ معاملہ یہی ہوگا، کیونکہ آپ نے عوام کو خراب کیا۔ اور ایک اور بات، کشمیر پہ آپ نے اتنی باتیں کی، آپ نے، میں آج چونکہ لاہور سے واپس آ رہا تھا تو وہ پھر میں وہ اپنا جس کا نام پہلے کشمیر ہائی وے تھا، اب انہوں نے 1 سال پہلے سری نگر ہائی وے رکھا، میں نے کہا بھائی انہوں نے تو بڑے باؤنسر پھینکے ہیں کشمیر پہ، وہاں سے فوجیں ساری سری نگر سے چلی گئی ہیں انڈین، اور انہوں نے شامل فتح کر لیا ہے سری نگر کو، اور اب ہم سیدھے سری نگر جا رہے ہیں۔ یہ اس طرح سے آپ سری نگر، کشمیر ہائی وے کا نام سری نگر ہائی وے رکھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی آپ نے خدمت کی ہے، حالانکہ کشمیر کو آپ کے وزیر خارجہ نے، جو مودی نے انیکسیشن کیا اس کے بعد کہا یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ یہ آپ اس حد تک خارجہ امور پہ یہاں پہنچ گئے ہیں، داخلی حال آپ کا خراب ہے۔ آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہے اس نے 12 کمشنر تبدیل کیے ہیں اپنے ڈویژن میں، 12 کمشنر اپنے دور میں، آپ اندازہ لگائیں وہ کمشنر وہاں کیا کام کرے گا۔ ٹھیک بات ہے، ٹھیک، بالکل، بہت آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، بہت اچھا تجزیہ آپ نے کیا صدیق الفاروق صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، ساری بات آپ نے کری، بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، آپ نے وقت دیا، میرا خیال ہے بہت اچھا انہوں نے وقت بھی دیا ہمیں اور ساری بات بھی کی، پورا تجزیہ بھی کیا، نقشے کا بھی، نون لیگ کا موقع بھی بیان کیا، اور جو ان کی اس تحریک کا آغاز ہے حکومت کی، ان کا تو کہنا ہے کل لوگوں نے نعرے لگائے وہاں جب بازار میں نکلے، تو سر بازار میں رقصم، بس ٹھیک ہے، دیکھیں میر صاحب یہ بتائیں نا، اگر اپوزیشن تو جلسے جلوس کرتی ہے، ان کی سیاست کا حصہ ہے، حکومت بھی سڑکوں پر آ گئی تو پھر جو عوام جو پہلے پسے میں مہنگائی کے ہاتھوں اور حکومت کا سڑکوں پہ آنا کبھی اچھا نہیں ہوتا، ہوگا کیا سر پھر حکومت کا سڑکوں پہ آنا کبھی اچھا نہیں ہوتا، وہ تب بھی آتی ہے جب وہ اس میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک خلفشار پیدا ہو جاتا ہے، ایک احساس شکست پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تب وہ سڑکوں پہ نکلتی ہے۔ میں کاؤنٹر کرتا ہوں میر صاحب، دہشت گردی کی لہر بھی جس کے بارے سے تھریٹس بھی موجود ہیں، اگر یہ جلسے جلوس پروسیشن سٹارٹ ہو جائیں گے تو اس سے تو دشمن بڑے آسانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سوچنا چاہیے نا ہماری مقتدرہ کو بھی، وہ جو ان کے پشت پناہ ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ان کے ساتھ یہ ان کا باہر نکلنا، یہ پیغام کسی اور کے لیے ہے، یہ انہی کو کہہ رہے ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے، وہ کر لیں گے جو کرنا ہوگا۔ بہرحال میر صاحب، لیڈران تو بلٹ پروف گاڑیوں میں اور اپنے سیکیورٹی کے حصار میں ہوتے ہیں، پستے تو ہمیشہ عوام ہی ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ پوزیشن بھی ہوش کے نہ کھلے اور حکومت بھی حکمت عملی کے ساتھ چلے تاکہ معاملات کو کسی سمت لگایا جا سکے۔ اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں میر صاحب، فیصل واؤڈا جس کے بارے میں ہمیشہ آپ کہتے ہیں بہت لاڈلے ہیں اور ان کے حوالے سے کیس بہت لمبا ہوا، آخر کار جو ہے وہ احتساب عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے، نااہل قرار دے دی گئے سر؟ ہاں، یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، چیف الیکشن کمشنر کا، اور یہ انہوں نے بہت وقت لیا اس میں، اور لوگوں کو شکایت بھی تھی کہ بہت لمبا وقت لیا ہے یہ، لیکن اب کہہ دیا کہ ایم این اے کی دوران انہوں نے جو مراحت حاصل کی ہیں
وہ ساری واپس کریں. اور اب ظاہر ہے کہ یہ سینیٹر بھی نہیں رہیں گے. سینیٹر منتخب ہونا ہے ان کا، اس کے بارے میں ان کا ورڈکٹ نہیں ہے کہ وہ بھی ایلیگل ہے. ایم این اے کا بھی ایلیگل ہے، لیکن سینیٹر وہ اس لیے نہیں بن سکتے کہ وہ نااہل ہو چکے ہیں. ایک قانونی نقطہ یہ بھی ہے جو میں نے آج پڑھا بھی ہے رپورٹ میں، وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو ووٹ کا حق استعمال کیا ہے شاید اس کے اوپر بھی اب تحفظات اٹھائے جا سکیں گے یہ وہ سینٹ کے اندر. ہاں سینٹ کے اندر اٹھائے جا سکیں گے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، اور بہت سے نقطے اور بھی سامنے آئیں گے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اتنا عرصہ دیکھیے صادق الامین کہلانے والے شخص نے ایک شخص پر، یعنی جو ان کا بہت لاڈلا، میں نے کہا نا، a man is known by the team he makes. انہوں نے جو یہ مجھے دوسری پارٹیوں سے لینا پڑ رہا ہے، یہ مجھے دے دیا گیا ہے جی، یہ سارے میرے بندے نہیں ہیں. لیکن یہ تو چند بندے وہ تھے جو ان کے اپنے تھے، ہینڈ پکڈ تھے. ان کو تو نہ پارٹی جانتی نہ کوئی اور جانتا تھا. یہ ہوئے زلفی بخاری ہوئے وغیرہ وغیرہ بہت سارے، یہ سارے کے سارے. اب اس پر آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے غلط ڈیکلیریشن دی ہے، اس کے باوجود آپ نے سینٹ کا ٹکٹ دے دیا. آپ کی کریڈیبلٹی کیا رہی؟ سر پہلے جب نہلی کا معاملہ چلا تو انہوں نے نشست چھوڑی اور سینٹ میں آ کر وہاں بھی منتخب ہو گئے. نہیں، وہ نشست جب چھوڑی اور انہیں سینٹ کا ٹکٹ دے دیا گیا تو الزام تو اس پہ آتا ہے جس نے ٹکٹ دیا ہے. سب سے بڑی بات یہ تو خیر، یعنی اتنا تحفظ، کہیں یہ میرا لاڈلا باہر نکال دیا جائے، اس کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیا. کیا کس بات کی ہے ان کو؟ سارے باہر سے آئے ہوئے لوگ پتہ نہیں کہاں سے. ایسی کیا خاص بات ہے؟ کوئی ایسا جوہر نایاب ہے ان کے پاس؟ یار کوئی جوہر نایاب نہیں ہو. ریحام خان کو بھی انہوں نے 8 کروڑ دیا تھا، پتہ نہیں دینا تھا کہ دینے کا ارادہ تھا فلم بنانے کے لیے، کس کے لیے. تو جب عمران نے کہا یہ تم نے کیا کیا، انہوں نے کہا میں تو آپ کی بیوی کو دیا تھا، یعنی اس کو دینا تھا یا دیا تھا، کیونکہ جو بھی اس کی کہانی. تو یہ ساری صورتحال یہ ہے کہ یہ کوئی لاڈلے رہے ہوں گے باہر، انہوں نے کچھ خدمت کی ہوگی پارٹی کی جو ہم نہیں جانتے، یا عمران خان کی خدمت کی ہوگی، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے. یہ تو ذاتی دوست سارے نا، جن پر وہ اپنا کرم کرتے ہیں. کراچی کے دونوں والی زیدی، یہ وابڈا، یہ زلفی بخاری، پھر شہزاد اکبر، یہ سارے پتہ نہیں کہاں. لیکن سر حکومت کا مقدمہ بڑی تندئی سے لڑتے رہے. آپ کو یاد ہے مختلف پروگرام کے اندر کبھی بوٹ لے کے جانا، بیوقوفی سے لڑتے رہے، کبھی بوٹ لے کے پہنچ جانا، کبھی وہاں رکھ دیے، میز پہ رکھ دیے، اور کبھی یہ کہ ان کا موٹر سائیکل پر چلتے ہوئے پہنچ گئے، کبھی پستول لگا کر صفات خانے پہنچ گئے. یہ سارا پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے. کبھی ان سے پوچھا نہیں گیا اس معاملے میں، اس سلسلے میں، کہ کیا ہے ان کا نقشہ، کیا ہے ان کی صورتحال، اور یہ کیا کرتے رہے ہیں اور کیوں کرتے رہے ہیں. میر صاحب یہ جب ان کے خلاف پٹیشنز ہوئی تھی، ان کے خلاف ریکشن رشاد لڑا، جناب قادر مندوخیل صاحب رہنما پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. مندوخیل صاحب ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، وہی تو ہیرو ہیں ساری صورتحال کے. سر لائن پہ. السلام علیکم مندوخیل صاحب. وعلیکم السلام. کیا آج وابڈا کا فیصلہ آ گیا، کیا اب آپ کیا کمنٹس کریں گے؟ میں کچھ نہیں کہتا، صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں. میں کہتا ہوں دیر آئے درست آئے. 4.25 سال مجھے لگے. 3 پٹیشن سندھ ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، متعدد درخواستیں الیکشن کمیشن میں، اور ان تینوں جگہ سے آج 4.25 سال بعد بھی فیصل واڈا جواب نہیں دے سکا کہ انہوں نے نیشنلٹی کب چھوڑی. بہت ساری ایشوز ہے، جیسے ان کی فورن فنڈنگ کے حوالے سے، جیسے ان کی جائیداد کا، ان کے اکاؤنٹ کا، ان کی فیکٹری شو نہ کرنے کا، وہ ساری ایشوز سے بڑھ کر ایک ہی مدعا پہ جہاں سپریم کورٹ نے ایک ہدایت دی تھی کہ ہر امیدوار کو ایک ایفیڈیوٹ بھرنا پڑے گا اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے کے لیے، اس میں انہوں نے اپنی نیشنلٹی امریکہ کی نہیں شو کی، جبکہ اس کا شناختی کارڈ کے مطابق وہ بائی برتھ امریکن ہے. یہ ساری چیز لے کے پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کو درخواست دی. الیکشن کمیشن نے سس روی کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد ڈائریکٹ میں نے ڈائریکٹر مسعود مندوخیل کے ذریعے میں نے امریکن کونسلیٹ کو لیٹر لکھا. انہوں نے مجھے جواب دیا ہے کہ ہم کسی انفرادی شخص کو جواب نہیں دیتے. تو میں نے سیکشن 4 اور 5 کے تحت الیکشن کمیشن میں درخواست داخل کی کہ جناب میں ایک عام آدمی ہوں، آپ ادارہ ہو، آپ لکھ دیں. اگر یہ بات جھوٹی ثابت ہوئی ہے کہ اس نے نیشنلٹی جو ہے نا وہ 18 جون 2018 کے بعد چھوڑی ہے، جو کہ لاسٹ ڈیٹ تھی، تو مجھے ایز اے میں نے آپ ڈسکوالیفائی کر دے تاحیات، اور میں اپیل بھی نہیں کروں گا. میں میڈیا کے دوستوں کے سامنے یہ وعدہ کر رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود اس کے پھر ابھی پتہ چلا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 14 جنوری کو امریکن کونسلیٹ کراچی کو لیٹر لکھا جس نے ان ایفیڈیوٹ کی تصدیق کی ہے کہ ہاں جی ان کے نیشنلٹی ہم نے 25 جون 2018 کو کینسل کی.
تو اس سے تو صاف ظاہر ہوگا کہ 621F کے تحت وہ صادق کلامی نہیں رہا، تو ایسی صورت میں تو پھر نائل ہونا ہی تھا، اس کے بعد کیا آپشن ہوگا؟ نہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن غالباً ان کے لیڈر کو تو پتا ہوگا نا یہ کہ اس نے یہ غلطی کی ہوئی ہے، پھر اسے سینٹ کا ٹکٹ کیوں دے دیا اسے؟ دیکھیں میں آپ کو 2 مثالیں دینا چاہ رہا ہوں کہ جب فیصل واڈا صاحب کو ٹکٹ دیے، سینٹ کا ٹکٹ دیا، تو سندھ میں لاتعداد ایم پی نے باقاعدہ ٹیررسٹ پہ وزراء کو لیٹر لکھا کہ اس کینڈیڈیٹ کو آپ ٹکٹ نہیں دیں۔ عمران نیازی صاحب آپ کو یاد پڑ رہا ہوگا اس دن کابینہ کا اجلاس تھا، کابینہ کا اجلاس کینسل کر کے وہ کراچی پہنچا اور ان سب کی بات کو رد کرتے ہوئے یہ سٹیٹمنٹ دیے جو آپ کی میڈیا کے ذریعے آئی، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا کام کا آدمی ہے، میں اس کو ٹکٹ دوں گا۔ دوسرا مثال اس نے کہا بلوچستان میں ایک سینٹ کی سیٹ کے لیے 70 کروڑ پہ چل رہا ہے، اور 70 کروڑ کے لیے پھر ایک ٹھیکیدار سامنے آ گئے سینیٹر عبدالقادر جو اس وقت موجود ہے ان کے سامنے، اور اس کے بعد انہی کو اس نے ٹکٹ دیے، تو بلوچستان پی ٹی آئی ساری کھڑی ہو گئی، تو انہوں نے کیا کیا ہے وہ ٹکٹ عبدالقادر سے واپس لیے اور باپ پارٹی سے ٹکٹ لے کے اس کو دیا۔ میں تو لے کے دیکھا بات کروں، اور پھر باپ پارٹی جب ٹکٹ لیے تو انہوں نے موجودہ جو گورنر ہے بلوچستان کا آغا صاحب ان کو ٹکٹ دیے، بعد میں آغا ظہور کو سینیٹر عبدالقادر کے مقابلے میں اس کو دستبردار کرا ہے تو وہ پھر بعد میں اس کو گورنر بنا دیے، سینیٹر عبدالقادر بلوچستان سے سینیٹر منتخب ہو گئے۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ ان کے فیصلے یہ خود انہوں نے ڈائریکٹ انٹرفیرنس کر کے اور سب کی بات کو ویٹو کر کے اور ذاتی فیصلہ دیے، تو آپ مجھے بتاؤ کہ خود جب وہ کہتے ہیں 70 کروڑ میں سینٹ کا سیٹ بھی کرائے تو عبدالقادر کا تو پی ٹی آئی سے دور کا واسطہ نہیں تھا، تو کیسے اس کو ٹکٹ مل گیا اور کیسے ان کو مخالف کینڈیڈیٹ کو گورنر بنا دیے لیکن اس کو سینیٹر بنا دیے۔ تو آپ کے سامنے صورتحال ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں ہم صادق امین ہے، یہ کہتا ہے کہ ہم شفاف ہے، یہ کہتا ہے ہم یہ ہے۔ آج آپ نے وزیر اطلاعات کی بیان سٹیٹمنٹ دیکھا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلوں کا ہمیں پہلے سے پتا تھا، یہ گستاخیاں بھی کرتے ہیں، یہ عدالتوں کے اوپر برستے بھی ہے اور پھر اگلے دن معافی بھی مانگ دیتے ہیں، جیسا آج پشاور ہائی کورٹ کے سامنے معافی مانگی انہوں نے۔ سوال یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پہ انگلی اٹھاتے تھے لیکن اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے کہ ہمارا ساتھ کیا ہے۔ خود ان کے دائیں بائیں کرپٹ موجود ہے، خود صادق امین، نہ عمران نیازی خود ہے نہ کوئی اور ہے، کیونکہ عمران نیازی کے خلاف وہ امریکن کورٹ کا فیصلہ میرے ساتھ موجود ہے۔ کون چیلنج کرتا ہے؟ میں تو میڈیا میں اسمبلی کے اندر کرتا ہوں، آؤ مجھے چیلنج کرتا ہوں کہ میرے پاس کون سا فیصلہ موجود ہے کہ یہ شخص صادق امین نہیں ہے۔ یہ سارا نائلون کا ایک ٹولہ ہے جس نے پاکستان کو اس نیش پہ پہنچا دیے، جہاں مہنگائی اور لاقانونیت عروج پہ ہے، جہاں سی پیک بند ہو چکا ہے، جہاں خارجہ اور داخلہ پالیسی مکمل طور پہ فیل ہو چکا ہے۔ اب ان سے کیا توقع رکھیں گے اگلے 100 سال؟ ٹھیک بات ہے جی، آپ کو مبارک ہو اور پوری قوم کو کے لیے خوشی کا دن ہے کہ کم از کم کسی جگہ انصاف دیر سے آیا مگر آیا تو صحیح۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ قادر مندخیل صاحب، آپ نے وقت دیا۔ یہ دیکھیں یہ ساری کہانی جو آپ کے سامنے آئی ہے کہ کس طرح عمران اس سے نہیں بچ سکتا اس ملبے سے جو فیصل وابڈا کی شکل میں اس نے اٹھایا ہوا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ مجھے نہیں معلوم، یعنی کہ وجہ جو بھی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ پوری قوم چیختی رہی، پارٹی چیختی رہی، عمران خان جو اس کے حق میں ڈٹا رہا، اور اب کیا ہوا ہے وہ صاحب کے سامنے۔ میر صاحب ویسے تو شہزاد اکبر کو بھی کہتے ہیں کہ ان کے حوالے سے ڈٹے ہوئے تو سمجھتے تھے کہ بڑے زبردست مشیر ہیں، ان کا بوجھ بھی انہوں نے برداشت نہیں کیا اور بالکل ایک پتے کی طرح صاف کیا۔ اگر فیصل واوڈا بھی نہیں رہیں گے شاید عمران خان آگے دیکھنے کے عادی ہیں، کہتے ہیں کہ میں ماضی کو دیکھتا نہیں ہوں زیادہ۔ شہزاد اکبر کا جو معاملہ جو تھا وہ بغض، اب میں کیا کہوں، وہ اصل میں اس میں عمران شہباز شریف اور شریفوں کی یعنی کے ساتھ ان کا جو ایک کنٹرڈکشن ہے، نفرت ہے کچھ کہہ لیجیے، وہ اس نے یقین دلایا ہوا تھا کہ میں ان کو رگڑا لگا دوں گا۔ لوگ سمجھاتے بھی رہے کچھ کہ بھئی یہ بیوقوف آدمی ہے، کچھ نہیں کر سکے گا، وکیل بھی نہیں ہے، قانون دان ایسا نہیں ہے کہ اس کو بات سمجھ آتی ہے، نہیں آئی سمجھ، چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ذاتی بالکل اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا سوائے وہ بٹ جو اس نے جا کے رکھے تھے اسٹیج پر، یا وہ پستول جو لگا کے چائنیز سفارت خانے پہنچا تھا، یا جب موٹر سائیکل جس پہ بیٹھ کر یہ کراچی کی سڑکوں پہ نمائش کیا کرتا تھا۔ عجیب و غریب کردار تھا یہ ہمارا۔ چلیے اللہ کرے رخصت ہو گیا۔ سر بارے ایک ہینڈسم تو تھے نا، اور جو اسکرین سیور کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ میرے ساتھ مزید موضوعات پر بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے ایک بریک کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا۔ پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں میر صاحب ایک واقعہ ہوا جس میں ایک خاتون طالب علم کو جب وہ اپنی درسگاہ میں داخل ہونے لگی تو بلوائیوں کی طرف سے اور
ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے ان کو روکنے کی کوشش کی. اس کی پیچھے وجہ یہ تھی کہ حجاب پر پابندی ہے. یہ معاملہ انہوں نے لارجر بینک کو تو بھیج دیا ان کی عدالت نے, لیکن میر صاحب اس نے جب اس خاتون نے جو اکیلی تھی, ایک طالب علم تھی, مسکان بی بی نام بتایا جاتا ہے, انہوں نے اس سارے ہجوم کے سامنے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے جو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, وہ شاید امت مسلمہ کے ہر کونے کونے میں جو انسان موجود ہے اس کے دل میں وہ گونجا ہے. اور نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اب اس کے اوپر بھارت کے اندر اور بھارت کے باہر بھی ریئیکٹ کر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ ہندو انتہا پسند اور مودی کا جو رجیم ہے ہندوتوا کے حوالے سے خطرناک ترین دور میں شامل نہیں ہو رہا؟ سر اصل بات یہ ہے کہ اس بچی نے ایک شیرنی کا کردار ادا کیا ہے, اور سوشل میڈیا پر کسی خاتون نے اللہ اکبر کا ایسا نعرہ نہیں لگایا ہوگا جیسا اس خاتون نے لگایا ہے. سوشل میڈیا تو میں نے ایسے کہہ دیا کہ سوشل میڈیا پر یہ چیز وائرل ہو جاتی ہے, یہ ہو گئی. یعنی کہ عملی میدان میں جب کہ آپ کی جان خطرے میں ہے اور آپ ایک کاز کے لیے لڑ رہے ہو, آپ اپنی جان کو بچانے کی بجائے آپ ڈٹ جاتے ہو, اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے نا جی, اس خاتون پر بھی اور امت مسلمان پر بھی. بھارت کا چہرہ جو میرا خیال میں بہت سے تقریروں سے بہت سے ننگا نہیں ہو سکا, اس سے ایک واقعہ سے ننگا ہو کے. اور جس طرح اس کی موومنٹ ہے, جس طرح وہ ان کے نظر سے نکل رہی ہے, اور جس طرح وہ آگے بڑھ رہی ہے, اور پھر جس طرح اس نے بیان دیا کہ بھئی میں یہ تو کرتی رہوں گی. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ بھارت میں جس کو ہم سیکولرزم کہتے ہیں, پہلے دن سے سوشل سائنٹسٹ, پولیٹیکل سائنٹسٹ کی رائے یہ تھی کہ یہ ایک فراڈ ہے. دنیا میں سیکولرزم کے جتنے ماڈل بھی ہیں, امریکہ کا ماڈل ہے, فرانس کا ماڈل ہے, برطانیہ کا ماڈل ہے, ترکی کا ماڈل ہے, تمام ملکوں کے ماڈل ہیں, 6-7 ہم گنواتے ہیں عام طور پر. ان میں یہاں کا 5 کہہ لیجیے روس کا ماڈل سمیت, اس میں جب بھی انڈیا کے ماڈل کا ذکر آتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دکھاوے کا چہرہ اور ہے, اندر سے وہی ایک ہندوتا کا چہرہ ہے. کانگریس نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا تھا, تو اس نے ایک طرح کا پردہ ڈالا ہوا تھا, اس نے ایک طرح سے سیکولرزم کا نعرہ لگاتے تھے. ورنہ اس زمانے میں بھی مسلم کچھ فسادات ہوا کرتے تھے. ابھی جبل پور جل رہا ہے, مجھے وہ نظم اب بھی یاد ہے جو سن 60 کے یا 62 کے منتخب نظموں میں سے شائع ہوئی تھی. اور بہت سے واقعات ہیں کہ وزیر اعظم کریں گے پھیرا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری باتیں تو آج سے نہیں ہے, کانگریس کے زمانے سے بھی تھی, لیکن اس نے بالکل بے نقاب کر دیا ہے. اور اس لڑکی نے جس طرح اس پردے کو چاک کیا ہے وہ تاریخ کبھی نہیں بھول سکتی. شیرنی تھی, شیرنی کوئی یہ کہا جا سکتا ہے. یہ سب ہمارے ہاں بھی جو سیکولر طبقہ ہے, جو لائٹر ماڈریٹ قسم کے لوگ ہیں, وہ بھی یہ بات کرتے تھے جب وہ نظریہ شاید پاکستان کی بھی اگینسٹ بات کرتے ہیں. ان کے لیے بھی ایک پیغام نہیں ہے کہ شاید جب یہ ملک بنا تو تقریباً 1.5-2 کروڑ سے زیادہ کے جو لوگ تھے جو اس دور میں, اور آج وہ 20-22 کروڑ میں ایک مضبوط ریاست میں موجود ہیں اور ایک سکون کا سانس ان کے لیے آواز بھی بلند کر سکتے ہیں. صورتحال جو پیدا کی جا رہی ہے انڈیا میں نا جی, یہ انڈیا کو تباہ کر سکتی ہے. مودی کو احساس نہیں ہے کہ انڈیا ایک جس بات پہ قائم تھا, جس سلوگن پہ اس نے اپنے وجود کو باقی رکھا ہوا تھا, اور جس سلوگن کے ساتھ اس نے نظریہ پاکستان گویا کہلی کے خلاف جنگ لڑی تھی سیکولرزم کے نام پر, وہ سلوگن مٹتا جا رہا ہے. وہ پہلے بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. کم از کم آپ کلیم تو کرتے تھے نا کہ ہم سیکولر ہیں. آج بھارت کا لبرل سیکولر جو طبقہ ہے ود ان انورٹڈ کاما, وہ بھی چیخ رہا ہے کہ آپ نے تو ہمارے چہرے پہ کالک مر دی ہے, آپ نے تو ہندوستان کے جو جمہوری دعوے تھے ان کو خاک میں ملا دیا ہے, آپ نے ہمارے ایک سیکولر لبرل ہونے کا جو نعرہ تھا اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے. ایسی صورت میں ایک ریئیکشن اب مسلمانوں میں پیدا ہو سکتا ہے. مسلمانوں کو تو مسیحوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں, وہ مسیحوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کر رہے ہیں. وہ دلتوں کے ساتھ تو کرتے تھے, اور دلت ان کے خلاف ایک طرح کے متحد بھی ہو گئے ہیں. ان کے خلاف لڑنا ذرا مشکل سے نظر آتا تھا کہ اپنی جاتی کے لوگ تھے گویا. تو لیکن یہ ہونے سے برہمن راج ہے وہاں. جی ٹھیک ہے میر صاحب, خواتین خاص طور پہ اس واقعے کے بعد بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں, اور اس خاتون کو لے کر بھی اس حوالے سے مزید بات بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے رہنما بھی ہیں, قاضی حسین احمد کی صاحبزادی جناب محترمہ سمیہ رحیل قاضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. لائن پر موجود ہیں. جی وعلیکم السلام. سجاد بھائی خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. بس اپنے وہ جو واقعہ ہوا ہے جی, بڑا ایمان فروز واقعہ, اس شیرنی نے اس طرح نعرہ تکبیر بلند کی ہے کہ تمام عالم اسلام میں اس کی گونج سنائی دے رہی ہے. کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ وہ آج کسی نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا کہ اگر آج علامہ اقبال ہوتے تو فاطمہ بنت عبداللہ سے زیادہ خوبصورت نظم
ایک بچی کے لیے لکھ لیتے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تو آبروئے ملت مرحوم ہے، فاطمہ تو آبروئے ملت مرحوم ہے، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. تو وہ ہم بس اس کو اسی شعر کو کہ مسکان تو آبروئے ملت مرحوم ہے، اور پھر یہ بھی کہ ایسی چنگاری بھی یا رب اپنے خاکستر میں تھی. تو یہ بھی بڑی ایک اللہ تعالیٰ مختلف زمانوں میں مختلف اوقات میں اپنے کچھ بندوں کو اس طرح سے مقرر کر لیتا ہے. اور میں ابھی انڈین میڈیا کی 2-3 چیزوں کو فالو کر رہی تھی جو ٹویٹر پر آ جاتے ہیں، تو انہوں نے وہ لوگ بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے معاملات میں مداخلت ہے، اور پاکستانی میڈیا اب اس ایشو کو پولیٹیسائز کر رہا ہے. تو میں ان کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ حجاب یعنی آپ لوگ ظلم بھی کریں، کشمیر میں بھی ظلم کریں، آپ اپنی ریاستوں پر بھی ظلم کریں، اور اس بچی نے صرف مسلمان بچیوں کے حجاب کو نہیں وہ کیا، اس نے تمام مذاہب کی بچیوں کو اور تمام انسانیت کو عزم اور حوصلے کا ایک جو اس نے استعارہ وہ بن گئی ہے. اس لیے کہ اتنی بے خوف اس کی آنکھیں، آپ اس کی آنکھوں کو دیکھیں کہ اس میں جو ذرہ برابر بھی کسی چیز کا خوف نہیں تھا. اور وہ اللہ اکبر کا نعرہ جب اس نے لگایا تو اس نے سارا کچھ جیسے اپنے رب پر چھوڑ دیا کہ میری وہی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. اور مجھے بہت سخت تشویش لاحق ہے کہ کرناٹکا کی بچیوں کی یہ جو جرأت ہے، یہ ان کو یعنی وہ ہندو گنڈے جو ہیں، وہ بلوائی جو ہیں، وہ اتنا زیادہ یعنی بدتمیزی کر رہے ہیں. مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں. وہ کل بھی کوئی جرنلسٹ کہہ رہا تھا کہ ایک جو ویڈیو کلپ ہوتا ہے وہ 1000 الفاظ سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، اور یہ اتنے زیادہ یعنی واضح یعنی کلپس ہیں، اور پھر بھی مغربی میڈیا کی یعنی جوں نہیں رینگ رہی. اور یہی وہ ان کو حجاب کا ایشو جو ہے وہ مسلمانوں کا اور یا اسلام کا اور یا صرف مسلمان عورتوں کا ایشو سے بنا رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی میڈیا کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو اگر یہ اس سے الٹا معاملہ ہوتا، یہ کوئی غیر مسلم یعنی لڑکی ہوتی اور مسلمان اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تو آپ دیکھتے کہ پھر مغربی میڈیا کیسے چنگاڑتا اور ہمارا اپنا جو لبرل میڈیا سو کالڈ ہے وہ کیسے چنگاڑتا. لیکن چونکہ بات ایک مسلمان بچی کی ہے، اس لیے کوئی سب کو ایسے سام چھوٹ گیا ہے نا. تو میری اپنی میڈیا سے بھی اپیل ہے، حکومت سے بھی اپیل ہے کہ یہ جو حجاب کا ایشو ہے یہ کوئی آج کا ایشو نہیں ہے، اور نہ یہ مسکان کی وجہ سے. یہ 99 میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو مروہ قواقچی ترکی کی وہ جو ایک خاتون جس نے پارلیمنٹ کی شہریت بھی پھر چھوڑ دی، اس کو ملک بدر بھی کر دیا گیا، بلند ایجوت کی حکومت تھی. آج وہ سارے لوگ نہیں ہیں اور اللہ نے ان کو اتنی عزت دی. وہ مروہ قواقچی وہ آج ایمبیسڈر ہیں ترکی کی ملائیشیا میں. تو ہماری انٹرنیشنل یونین کی ممبر بھی رہ چکی ہیں، اس لیے میرا ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے. انہوں نے اس وقت یہ تحریک شروع کی اور ہم نے انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین یہاں پر حلقہ خواتین جماعت اسلامی اور علامہ یوسف القرضاوی صاحب نے اس حجاب موومنٹ کی سرپرستی کی. ادھر سے قاضی حسین احمد میرے والد محترم اس وقت جماعت اسلامی کے امیر تھے. تو حلقہ خواتین جماعت اسلامی یہ ہماری جو حجاب موومنٹ ہے 99 سے چل رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے مسلمان عورتوں کو بہت زیادہ یعنی جرأت اظہار کا سلیقہ بھی عطا ہوا ہے. لیکن کل جو مسکان نے جو ایک وہ کہتے ہیں نا ایک شیرنی کی طرح، اس نے ایک لائنس کی طرح جو مسلمان بچیوں کو جو حوصلہ دیا ہے، ہمت دی ہے، تو ہم اس کو سلام بھی پیش کرتے ہیں. اور انڈین حکومت سے اور انڈین کورٹ سے بھی ہمیں توقع ہے، عدالت سے بھی ہمیں توقع ہے کہ وہ بنیادی جو انسانی حقوق ہیں ان کا دفاع کرے گی. اور ان سے ہمیں یہ توقع ہے کہ ان مسلمان بچیوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا.
اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا جائے گا. بالکل درست بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا جی, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ بڑی درد مندی کے ساتھ ساری صورتحال کو واضح کیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ سمیہ رحیل قاضی صاحبہ جو تھی بہت درد دل کے ساتھ یہ بات بیان کر رہی تھی, دوسرے والے بھی دے رہی تھی. یقینی طور پر یہی ہے, اور ایک نیا جذبہ پیدا کر دیا اس نے مسلمان خواتین کے اندر ہی نہیں, مسلمان امت کے مردوں کے اندر بھی, کہ یہ ایسے مقابلہ کیا جاتا ہے کفر کا ڈٹ کر. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت اگر اب بھی نہ سنبھلا تو بھارت کے اندر وہ قوتیں پیدا ہوں گی جو ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پیدا ہوں, اور جس سے وہ وہاں نہیں, اس لیے نہیں چاہتے, ہم نہیں چاہتے کہ مسلمان اس طرح ٹکرائیں. ہم پیسفل رہنا چاہتے ہیں, وہاں پیسفل رہنے دیں. نہیں رہنے دیں گے تو پھر ٹھیک ہے, پھر یہ جذبے پیدا ہوں گے اور نقصان پہنچائیں گے. ٹھیک ہے امیر صاحب, بھارت کے سیکولر چہرے کے اوپر ایک یہ سوالیہ نشان تو ہے ہی, لیکن اب کورٹس کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ اس کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں. کورٹ ان کا بڑے مسئلت پسند ہے, میں یہی کہوں گا جی. کوئی مجھے پتہ نہیں, ان سے کوئی توقع نہیں ہے. اب انہوں نے فیصلہ ریفر کر دیا نا ایک لارجر بینچ کو, تو یہ اسی لیے کیا کہ کوئی رسک نہیں لیتا اس شدید ہندوتا کے دور میں کوئی سچ کا فیصلہ کرنے کا. یہی سچی بات ہوتی ہے. بس سر, جو بھی فیصلہ ہوگا سچ اور جھوٹ کا فیصلہ تو ایک دن ہونا ہے, اور بھارت کا یہ چہرہ ضرور بے نقاب ہوگا. میر صاحب, ہمارے پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ ہے. پی ایس ایل کا شور ہے کراچی میں, روشنیوں کے شہر میں بہت اس نے اپنا رنگ جمایا. اب کل سے لاہور میں بھی شروع ہوگا, 2 دن پہلے سے ٹریفک جام ہونے شروع ہو گئی. میں تو خود ٹریفک پھنسا ہوں, 2-3 بار پھنسا ہوں, اور ایسی ٹریفک جام ہوئی ہے. بلکہ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں کوئی کراچی میں جہاں پر اسٹیڈیم تھا شہر سے باہر تھا, تو میں تو کہتا ہوں کہ یہاں دونوں شہروں میں اب ذرا شہر سے ہٹ کے خاص طور پر ایسے اسٹیڈیم بنائے جائیں جہاں ٹریفک بھی جاتی ہو, یہاں ہماری ٹرینیں بھی جاتی ہیں اور میٹرو بسیں بھی جاتی ہیں, کچھ اور بھی جاتا ہوں, کیسے جگہ ہو, کہاں ہو, کبھی ہم نے پلان نہیں کیا. اور جہاں آرام سے بیٹھ کر کرکٹ کھیلی جائے, اس کے ساتھ ہی ایک 5 ستارہ ہوٹل کی فیسلٹیز بھی پرووائڈ کی جائیں, اور سارا سال آپ اس کو یوز کرتے رہیں. اس کے ساتھ بہت سی فیسلٹیز اور ہوں, کمائیں, پیسے بھی کمائیں اس سے. لیکن یہ ہے کہ تاکہ یہ اب ہم کل رات پی سی میں ایک میٹنگ تھی چھوٹے سے کمرے میں, لیکن وہاں جانا مشکل تھا, سڑکیں بند تھی, بلاک تھی. جس طرح پہنچے وہ ہم ہی جانتے ہیں. جب بھی کرکٹ میلہ قذافی اسٹیڈیم میں سجے گا, لاہوریوں کو تھوڑی تکلیف تو برداشت کرنی پڑے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم سیریز آ رہی ہے. آسٹریلیا 28 سال کے بعد پاکستان آ رہا ہے, 4 مارچ سے یہ دورہ شروع ہوگا. قربانیاں سب دیں گے, لیکن میں کہتا ہوں ویسے بہتر ہے کہ اب ہمیں کرکٹ ایسا ہمارا ہو گیا کہ ہمیں اپنے کھیل کے میدان بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایسی جگہوں پر بسانے چاہیے جہاں ہم آرام سے لوگ جائیں, میچ بھی دیکھیں, انجوائے بھی کریں, اور ٹریفک کا بھی کوئی پرابلم پیدا نہ ہو. تو میرے صاحب میں کہہ رہا تھا کہ 28 سال کے بعد اب 3 ٹیسٹ ہوں گے, 3 ون ڈے ہوں گے, 1 T20 ہوگا, اور یہ دورہ اختتام پذیر ہوگا 15 اپریل کو. ٹھیک ہے سر, آسٹریلیا کا پاکستان میں آنا ایک تو ہماری سیکیورٹی کے اوپر اعتماد کا اظہار ہے, اور شاید وہ جو صبح کی اس سے پہلے نیوزی لینڈ کو اور باقی لوگوں کو اٹھانی پڑی تھی, شاید اس خفگی کو بھی مٹانا چاہتا ہوں. میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اچھی خبر ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں, اور آسٹریلیا ایک بڑی ٹیم ہے, اسے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہوگا, اور ہمیں ہی بتانا پڑے گا کہ ہم آسٹریلیا کے میدانوں میں تو ہار جاتے ہیں, اپنے میدانوں میں ہم شیر ہیں. ایسے شیر نہیں ہے کہ ایک بار فیصل آباد کی پچ تھی, بارش ہو گئی, اس کو ہم نے کیا, وہاں پتہ نہیں ڈبل سینچری تسنیم نے بنائی, کس نے بنائی, کچھ اور بھی کیا. للی بالر بالنگ کرتا رہا, جو دنیا کا خطرناک ترین بالرز میں شمار ہوتا تھا اس زمانے میں. آخر میں اس نے کہا کہ میں وصیت کر جاؤں گا کہ میری قبر اس پچ پہ بنائی جائے, فیصل آباد کی پچ پر. یہ وکٹ ہی لے سکا بیچارہ, اور بیٹسمین پیٹتے رہے. تو یہ بھی ہے کہ اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے, آسٹریلین بھی خوش ہوں کھیل کر, اور ہمارے شائقین بھی خوش ہوں, اور دنیا بھی دیکھے کہ پاکستان کیسا مہمان نواز ہے اور کیسی اچھی کرکٹنگ نیشن ہے. ٹھیک ہے امیر صاحب, جو میلہ سجنے جا رہا ہے پی ایس ایل کا لاہور میں کل سے, اور پھر آسٹریلیا کی سیریز بھی, اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس اینالسٹ بھی ہیں, رپورٹر بھی ہیں, سینئر جرنلسٹ بھی ہیں, جناب عقیل احمد صاحب. عقیل احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم عقیل صاحب. وعلیکم السلام میر صاحب. تو عقیل صاحب کیا صورتحال ہے, کل میلہ جم رہا ہے, ہم تو ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ تو سارا دیکھ رہے ہوں گے کیا صورتحال ہے. پی سی میں تو انہوں نے بالکل ایک ببل ایسی بنائی ہوئی ہے کہ چھوٹی سی جگہ ہے جہاں اگر آپ جا کے چائے پینا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں, اندر نہیں جا سکتے. لیکن ہم خوش ہیں کہ لاہور میں ایسا میلہ سج رہا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بالکل, یہ ظاہر ہے جب میلہ سجتا ہے تو میر صاحب تھوڑی سی تکالیف اور مسائل بھی سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ کرونا کے بعد جس طرح ایک بار پھر پی ایس ایل اپنا بیرون ملک چلی گئی تھی, ابو ظبی ہوئی تھی, لیکن اس بار
कोरोना ओमिक्रॉन आया भी है। कराची में काफी बड़ी तादाद में और शरबा इजाफा हुआ है ओमिक्रॉन की केसेस का, लेकिन उसके बावजूद बड़ा जबरदस्त वहां पर इनकाद हुआ है। बायोस्फीयर बबल भी नहीं टूटा, कोई ऐसा खिलाड़ी भी इस तरह इसका शिकार नहीं हुए, कुछ चंद हुए हैं, लेकिन उन्होंने पूरे इंतजाम किए हुए थे। अब जाहिर है लाहौर में है ट्रैफिक का, जिस तरह आपने कहा है कि इसमें मसाइल आ रहे हैं, लेकिन ये मसाइल बर्दाश्त करने पड़ेंगे। कौमों को अपने इमेज बिल्ड करने के लिए ना ऐसी चीजें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। लेकिन ये जिस तरह आपने खुद ही कहा है कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि मेला सजेगा और लोग एंजॉय करेंगे। अभी 16 फरवरी तक 50% NCOC ने कर दी हुई है इजाजत, और बच्चे भी आ सकते हैं जो वैक्सीनेटेड हैं, और उसके बाद 100% हो जाएगा, 100% शायकीन स्टेडियम का रुख कर सकेंगे। तो यूं आप कह सकते हैं कि एक बार फिर बहार से पहले जो है ना कजाफी स्टेडियम और लाहौर में बहार उमड़ आई है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अब आपका ऑस्ट्रेलियन टीम भी आ रही है, तो लगता है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट भी वापस हो रही है और लोग भी अब चाहते हैं कि पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलें। बिल्कुल जी, इसकी उन्होंने अपनी फुल साइड भी अनाउंस कर दी है। कल आज पाकिस्तान ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है टेस्ट के लिए, लेकिन क्योंकि ये लाहौर में ज्यादा मैचेस होने थे T20 भी, लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलियन की ख्वाहिश थी कि अपना ना ये 3 स्टेशन पर हो रहा है, ये बड़ी खुशाइन बात है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो कि तकरीबन 24 साल के बाद पाकिस्तान के दौरे पर आने पर आमादा हो गई है। अब वो वहां पर सीधा जो उनकी लैंडिंग होगी वो रावलपिंडी में होगी। ज्यादा मैचेस जो है वो रावलपिंडी में रखे गए हैं क्योंकि वहां पर खुद को सिक्योर समझ रहे हैं। कराची में भी मैचेस हैं, और अब लाहौर को जिस तरह T20 और वनडे की मेजबानी के साथ साथ टेस्ट मैच की भी मेजबानी से, लेकिन अब क्योंकि उनकी ख्वाहिश पर लाहौर में सिर्फ एक टेस्ट मैच होगा, यानी लाहौर में भी वो 10 दिन का पड़ाव डालेंगे कैंगरूज। और ये बड़ी 98 के बाद वो कोई भी कैंगरूज टीम जो है ना वो पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है। यूं अब एतमाद बहाल हो चुका है, अब दुनिया को ये भी बावर हो चुका है मीर साहब के ये दहशतगर्दी सिर्फ लाहौर पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। आपने देखा होगा न्यूजीलैंड में भी हो गई है, अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में 2001 में जो हुआ था 9/11। तो इस तरह अब लोगों को ये अवेयरनेस आ गई है कि ये किसी एक मुल्क का नहीं है। अभी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिस तरह कुछ चंद सालों में क्रिकेट की बहाली के लिए इकदाम उठाए हैं, उससे उनका एतमाद बहाल हुआ है। अभी न्यूजीलैंड की टीम बदकिस्मती से आकर वापस चली गई एक ईमेल की वजह से, लेकिन ये बड़ा PCB का कारनामा है कि उन्होंने दोबारा ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आमादा किया, वो आ रही है। न्यूजीलैंड ने भी दोबारा हामी भर ली हुई है, और फिर इंग्लैंड की टीम भी आ रही है। बहुत अच्छी खबरें हैं जी, बहुत अच्छी खबरें हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान फिर सजें और हम उसको देख भी सकें, एंजॉय भी कर सकें। तकलीफें तो आती रहती हैं, वो तो उसका हिस्सा है। अल्लाह करे कि ये फिर हमारे मैदान सजें। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अकील अहमद साहब, आपने वक्त दिया। एक बहुत दुरुस्त बात है जी, ये मेला लग गया है, और ये मेला मेरा कंबल चुराने के लिए नहीं है, ये मेरा सचमुच का मेला है। और इस मेले को पाकिस्तान का एक इमेज भी जो है उसको इंशाल्लाह प्रोजेक्ट करेगा। और दुआ है हमारी कि सबसे सीरीज भी कामयाब हो और ये PSL भी कामयाब हो। मेरे साहब वक्त के दामन में ज़रा कमी थी, कुछ सवालात उनसे करना चाह रहे थे, अगले प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी का प्लान है और साथ साथ पार्किंग के लिए क्या है, और जो ट्रैफिक के निज़ाम उसके हवाले से कुछ मुरतब प्लान किए गए, तो वो भी ताकि हमारी आवाम तक पहुँच सके। हाँ सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म होगा, कल इस पर इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान गुफरान चौथाई को प्रोग्राम सज्जाद मीर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।